السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم بات کریں گے اسلام کے ایک بہت ہی خاص اور روحانی تہوار 11ویں شریف کے بارے میں۔ یہ وہ دن ہے جب دنیا بھر کے کروڑوں لوگ ایک مہان ہستی کو یاد کرتے ہیں جنہیں غوث اعظم یا پیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ یہ دن کیوں منایا جاتا ہے اور وہ کون سی ایسی مہان ہستی ہے جن کے نام سے یہ جڑا ہے۔ آئیے ان کی زندگی کی ایک کہانی سے اس سفر کو شروعات کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، 11ویں شریف کا پورا تعلق ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کا جنم 1078 عیسوی میں ایران کے جیلان شہر میں ہوا تھا۔ انہیں غوث اعظم کا لقب ملا جس کا مطلب ہے سب سے بڑا مددگار۔ وہ قادریہ صوفی سلسلے کے جنک ہے۔ ان کی تعلیم، سچائی اور کرامتیں اتنی مشہور ہوئی کہ آج 900 سال بعد بھی ان کا نام ادب سے لیا جاتا ہے۔ لیکن 11ویں شریف کیوں یہ دن اسلامی مہینہ ربیع الاخر کی 11ویں تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ یہ ان کی وصال یعنی اس دنیا سے پردہ کرنے اور اللہ سے ان کے ملاپ کی برسی ہے۔ اس دن کو ان کی تعلیمات کو یاد کرنے اور ان کے نام پر صدقہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ آئیے ان کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنتے ہیں جس نے ظاہر کیا کہ سچائی میں کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی جب صرف ایک ٹینیجر تھے تو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے شہر جیلان سے بغداد کا سفر کر رہے تھے۔ بغداد اس وقت علم کا سب سے بڑا کیندر تھا۔ سفر سے نکلنے سے پہلے ان کی نیک ماں نے انہیں 40 دینار سونے کے سکے دیے۔ ماں نے ان دیناروں کو ان کے صدری کے اندرونی حصے میں سل دیا اور جاتے وقت ایک آخری نصیحت دی: میرے پیارے بیٹے، چاہے کیسی بھی مصیبت آئے، چاہے جان بھی چلی جائے، کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ انہوں نے اپنے ماں سے پکا وعدہ کیا۔ راستے میں ان کا کارواں ایک ڈراونے جنگل سے گزرا جہاں ڈاکوؤں کے ایک بڑے گروہ نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے پورے کارواں کے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک ڈاکو حضرت عبد القادر کے پاس آئے اور پوچھا: بچے، تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت عبد القادر نے بنا کسی ڈر یا جھجک کے جواب دیا: میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو ہنس پڑا۔ اسے لگا بچہ مذاق کر رہا ہے۔ اس نے انہیں چھوڑ کر اگلے مسافر کو لوٹنا شروع کر دیا۔ جب ڈکیتی ختم ہوئی اور پورا گروہ اپنے سردار کے پاس جمع ہوا تو ڈاکوؤں کے سردار نے حضرت عبد القادر کو اپنے پاس بلایا اور پھر پوچھا: اے بچے، تو کون ہے اور تو نے ان ڈاکوؤں سے کیوں کہا کہ تیرے پاس 40 دینار ہے؟ انہوں نے جواب دیا: سردار، میں نے اپنے ماں سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر میں نے سچ نہیں بتایا تو میں اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدہ توڑ دوں گا۔ میرے لیے دنیا کی دولت سے زیادہ ضروری وہ وعدہ ہے۔ یہ جواب سن کر ڈاکو کا سردار سن رہ گیا۔ اس نے سوچا یہ چھوٹا بچہ اپنے ماں سے کیے گئے ایک چھوٹے سے وعدوں کو نبھانے کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈال رہا ہے، اور ہم اللہ سے کیے ہوئے بڑے بڑے وعدوں کو روز توڑتے ہیں۔ اس واقعے نے اس ڈاکو اور اس کے پورے گروہ کا دل بدل دیا۔ ڈاکو کا سردار ان کے قدموں میں گر گیا، رویا اور اس نے اسی وقت لوٹ مار کا راستہ چھوڑ دیا اور توبہ کر لی۔ اس کے پیچھے اس کے سبھی ساتھیوں نے بھی توبہ کر کے نیکی کا راستہ اختیار کر لیا۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی صرف علم میں نہیں بلکہ عمل اور کردار میں بھی کتنے مہان تھے۔ تو 11ویں شریف کا دن ہمیں یہی یاد دلاتا ہے، سچائی، ایمانداری اور عبادت کا راستہ اس مبارک دن پر کیا جاتا ہے۔ لوگ مسجدوں اور گھروں میں جمع ہوتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں اور حضرت غوث اعظم اور ان کے ذریعے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور سب سے اہم کام ہے نیاز یا لنگر تیار کرنا۔ یہ سادہ کھانا ہوتا ہے جسے فاتحہ کے بعد غریبوں، رشتہ دار اور دوستوں میں بانٹا جاتا ہے۔ یہ صدقہ کرنے اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کی ایک خوبصورت روایت ہے۔ مجلس ان کی زندگی اور ان کے نیک اقوال پر بیان ہوتے ہیں تاکہ لوگ ان کے نقش قدم پر چل سکیں۔ یہ جشن صرف ان کی برسی نہیں بلکہ ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنے کا ایک سنکلپ ہے۔ پیارے دوستو، 11ویں شریف ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے وعدے اور ہماری سچائی ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ حضرت غوث اعظم نے جو روشنی پھیلائی اسے زندہ رکھنا ہی اس دن کو منانے کا اصل مقصد ہے۔ تو آپ بھی اس دن ان کے لیے دعا کریں اور ہو سکے تو نیاز صدقہ ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی اسلامک اور روحانی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئے ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔